والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين واصحابه المطهرين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الامين المبين الكريم ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین فالحمد للہ رب العالمین۔ آئیے بلا تاخیر جھوم جھوم کر بارگاہ رسالت میں نذران عقیدت پیش کریں، بلند آواز سے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے، خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے، گر بولے تو لگتا ہے قرآن علی ہے، گر بولے تو لگتا ہے قرآن علی ہے۔ امت میں نمایاں ہے سبھی اہل ولایت، ان اہل ولایت کے بھی سلطان علی ہے، ان اہل ولایت کے بھی سلطان علی ہے۔ علامہ سید راغب بخاری صاحب قبلہ تشریف فرما خصوصی توجہ، ان اہل ولایت کے بھی سلطان علی ہیں، اس لیے کہ حضرات گرامی اللہ کے ولی کے آستانے پر آپ آئے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا زمانے میں کوئی بھی ولی بنتا ہے تو علی کے در سے بنتا ہے، علی کے در سے ولی بنتا ہے۔ تو امت میں نمایاں ہے سبھی اہل ولایت، ان اہل ولایت کے بھی سلطان علی ہیں، اور یہ امت آقا کی مٹی ہے نہ مٹے گی، یہ امت آقا کی مٹی ہے نہ مٹے گی۔ اس آخری امت کے نگہبان علی ہے، اس آخری امت کے نگہبان علی ہے۔ حضرات گرامی علی والے اسٹیج پر تشریف فرما ہے، پیر طریقت کی جلوہ گری حضرت حافظ وقاری عامر کلیم فاروقی صاحب، سربراہ اقرا ایجوکیشن سوسائٹی تشریف فرما ہے مولانا شعبان برکاتی صاحب۔ بس بڑی تیزی کے ساتھ میں گفتگو مکمل کریں گے، مطلب بلند آواز سے درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و نبینا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، اللہ نے اپنے نیک بندوں کو پاور عطا کیا، پاور عطا کیا ہے، طاقت عطا کی ہے، اور حدیث قدسی ہے کہ بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، اور جب وہ قرب حاصل کر لیتا ہے تو حدیث قدسی ہے اللہ فرماتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کسی بندے کے اندر حلول کر جاتا ہے، یہ عقیدہ کفر ہے، بلکہ حقیقت میں اللہ کی رحمت اس کے لیے طاقت بن جاتی ہے، اللہ کی طرف سے اس بندے کو طاقت عطا کر دی جاتی ہے، اللہ کی طرف سے اسے پاور عطا کر دیا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے اسے عطائی طور پر یہ شان عطا کر دی جاتی ہے کہ وہ جو چاہتا ہے کر لیتا ہے۔ حضرات گرامی، وہ جاہل ہے جو پیارے آقا کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، وہ جاہل لوگ ہیں، لیکن پیارے آقا کی شان تو اتنی نرالی ہے اور پیارے آقا تو بڑی چیز ہے، لیکن حضرات گرامی آؤ اٹھا کر کے دیکھو، قرآن کے اوراق کو اٹھا کر کے دیکھو، جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی سرزمین پر باقاعدہ بادشاہ بنایا گیا، اس کے بعد آپ نے اپنے کرتے کو بھیجا تھا کنعان کی سرزمین پر، وہاں سے سینکڑوں میل کی دوری پر حضرت یعقوب علیہ السلام موجود تھے، لیکن اللہ نے اپنے محبوب حضرت یعقوب کو پاور عطا کر دیا کہ سینکڑوں میل کی دوری سے اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کی خوشبو کو محسوس کر لیا۔ علماء کرام کی توجہ چاہتا ہوں، سینکڑوں میل کی دوری سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت یوسف کی کرتے کی خوشبو کو محسوس کیا۔ آخر یہ کون سی طاقت کام کر رہی تھی؟ اللہ فرماتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، چلتا ہے۔ پتا کیا چلا؟ حقیقت میں اللہ کی رحمت کام کرتی ہے، پتا کیا چلا؟ اللہ انہیں وہ پاور عطا کر دیتا ہے۔ وہی قرآن پاک اٹھا کر کے دیکھو، حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان کتنی نرالی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام 3 میل کے فاصلے سے باقاعدہ چونٹی کی آواز کو سن رہے ہیں، چونٹی کی آواز کو سن رہے ہیں۔
ہمیں یار یہ مائکروفون یہ مائک لگاؤ چوٹی کے قریب منہ کے بالکل قریب لگاؤ لیکن قسم خدا کی آپ لگا دیجئے کوئی آواز ہی نہیں آئے. آپ لگاؤ کبھی چوٹی کے قریب. لیکن وہ کون سی طاقت ہے جو اللہ نے اپنے نبی سلیمان کو عطا کیا کہ 3 میل کی دوری سے حضرت سلیمان علیہ السلام باقاعدہ چوٹی کی آواز کو سن رہے ہیں. پتا کیا چلا؟ سماعت کان حضرت سلیمان کا ہے لیکن اس میں سماعت اللہ کی عطا کی ہوئی ہے جو کام کر رہی ہے. اللہ فرماتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. اللہ یہ طاقت عطا کر دیتا ہے. یہ شان ہے حضرت سلیمان کی, یہ شان ہے حضرت یعقوب کی, یہ شان ہے حضرت یوسف کی. آگے بڑھے وہی حضرت سلیمان ہے. حضرت سلیمان کی بارگاہ میں ان کی امت کے ایک ولی ہے جن کا نام حضرت عاصم بن برخیہ ہے. قال الذی عنده علم من الکتاب جن کا تذکرہ ہے. قرآن پاک میں اللہ نے آیت کریمہ نازل فرمائی. یہ اللہ کے ایسے ولی حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت میں ہے کہ ملکہ بلقیس کا تخت جسے نہ جانے کتنے لوگ مل کر کے اٹھاتے تھے سینکڑوں میل کے فاصلے پر, لیکن ایک اللہ کا ولی حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کا اللہ نے اتنی طاقت عطا کر دی کہ ایک پلک جھپکا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے, لیکن وہ ملکہ بلقیس کا تخت حضرت سلیمان کی نگاہوں کے سامنے ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کی نگاہوں کے سامنے حضرت عاصم بن برخیہ نے وہ تخت لا کر رکھ دیا. ہمیں یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی ہے. آگے بڑھے مسجد نبوی ہے, منبر ہے, منبر پر اپنے وقت کا خلیفہ ثانی ہے نام عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن کی شان یہ ہے مولائے کائنات مولا علی شیر خدا موجود ہے, حضرت ابو صدیق موجود ہے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے, حدیث کو روایت کرنے والے نہ جانے کتنے صحابہ اکرام ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے دیکھا سامنے سے حضرت عمر فاروق آ رہے تھے. جیسی دیکھا تو آپ مسکرانے لگے. حضرت عمر فاروق قریب آئے, قریب آ کر کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ مجھے دیکھ کر کے مسکرا رہے تھے, آخر معاملہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عمر معاملہ یہ ہے جب اس گلی سے تم آ رہے تھے تو اسی گلی سے شیطان جا رہا تھا, لیکن جیسے ہی شیطان کی نظر تمہارے اوپر پڑی شیطان نے اپنا راستہ بدل لیا. کیا مطلب؟ شیطان حضرت عمر کے نام سے آج بھی بھاگتا ہے. حضرت عمر فاروق کہاں پر ہے؟ مسجد نبوی میں منبر پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دے رہے ہیں. دوران خطبہ بڑی تیزی کے ساتھ 10 منٹ میں گفتگو مکمل ہو جائے گی, تیزی سے سنیں. حضرت عمر فاروق مسجد نبوی میں منبر کے اوپر باقاعدہ دوران خطبہ آپ نے ایک نعرہ لگایا یا ساریہ الجبل, یا ساریہ الجبل. مقام نہاون میں سینکڑوں میل کی دوری پر ہونے والی مقام نہاون میں ہونے والی جنگ میں حضرت ساریہ نے حضرت عمر فاروق کے اس نعرے کو سن لیا. اس نعرے کو سن لیا. آخر کون سی طاقت ہے جو کام کر رہی ہے؟ اللہ فرماتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. اللہ یہ طاقت عطا کر دیتا ہے اپنے بندوں کو, اللہ یہ پاور عطا کر دیتا ہے اپنے بندوں کو. بڑی تیزی کے ساتھ بغداد کی سرزمین, بغداد کا شہنشاہ محبوب سبحانی, قرب ربانی, شہباز لامکانی, ہیکل سلطانی سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی بغداد کی سرزمین پر جامع مسجد میں بیٹھ کر نعرہ لگائے قدمی حاضی علی رکبت کل ولی اللہ, میرا یہ قدم تمام اولیاء کرام کی گردن پر. نعرہ لگے بغداد میں, اور ایک روایت کے مطابق وہاں سے سینکڑوں میل کی دوری پر خراسان کی پہاڑی میں ایک غار کے اندر بیٹھے ہوئے غیاث الدین کا بیٹا معین الدین چشتی اسے سن لے, خواجہ غریب نواز اسے سن لے. آخر یہ کون سی طاقت کام کر رہی ہے؟ حدیث قدسی ہے جو نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے, میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. ہمیں یار بغداد کا شہنشاہ نعرہ لگائے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سن لے, حضرت عمر فاروق منبر پر نعرہ لگائے حضرت ساریہ مقام نہاون میں سن لے, حضرت عاصم بن برخیہ پلک جھپکتے ملکہ بلقیس کے تخت کو لا کر کے رکھ دے, حضرت یعقوب خوشبو کو محسوس کر لے, حضرت سلیمان چوٹی کی آواز سن لے. ہمیں یہ حال ہے خدمتگاروں کا, سرکار کا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. یہ حال ہے خدمتگاروں کا, سرکار کا. کیا ہوگا؟ ہمیں حضرت سلیمان نبی بنے ہیں لیکن سرکار کے صدقے میں نبوت ملی ہے. اب ان جاہلوں کو بتاؤ جو 12 ملا کر ہوتے ہیں,
ان جاہلوں کو بتائیے جو 24 ہیں 12 ملا کر 24 ہے، وہ کہتے ہیں ہم سلام پڑھیں تو سلام سنیں گے کیسے سرکار؟ ابے جاہلوں تمہیں پتا کیا، ہم تو اللہ کے ولی کے آستانے پر آئے ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو بزرگ یہاں پر موجود ہیں جب اپنے گھر سے پکارتے ہیں تب بھی یہ سنتے ہیں، ہم شاپور شریف کے بزرگ کو پکارتے ہیں وہ بھی سنتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہم مانک پور شریف کے سیدنا شیخ حسام الدین مانک پوری کو پکارتے ہیں وہ بھی سنتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہم یہاں سے بیٹھ کر مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کو پکارتے ہیں وہ بھی سنتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہم یہاں بیٹھ کر نظام الدین اولیاء محبوب الہی کو پکارتے ہیں وہ بھی سنتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہم یہاں بیٹھ کر اجمیر کے شہنشاہ معین الدین چشتی کو پکارتے ہیں وہ بھی سنتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہم یہاں بیٹھ کر بغداد کے شہنشاہ محی الدین عبد القادر جیلانی کو پکارتے ہیں وہ بغداد میں بیٹھ کر سنتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہمیں یہ حال ہے خدمتگاروں کا، سرکار کا کیا ہوگا؟ یہ حال ہے خدمتگاروں کا، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ اب بڑی تیزی کے ساتھ بریلی کے امام کا جواب سن لیں۔ بریلی کا امام کے عشق نے انگڑائی لی، تمنائیں مچلنے لگی۔ جب 12 ملا کر 24 نے اعتراض کیا سرکار سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ سرکار کی بارگاہ میں لاکھوں سلام پیش کیا جا رہا ہے، سرکار کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کیا جا رہا ہے۔ ایسے جاہلوں کا علاج کرنے کے لیے اپنے وقت کا مجدد اعظم امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت الرضوان بول پڑے، ارے جاہلوں، پیارے آقا کی شان میں گستاخیاں کرنے والوں، ارے پیارے آقا کی قوت سماعت کا حال تو یہ ہے، ان کی شان تو یہ ہے، ہم یہاں سے پکاریں وہ وہاں سے سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھ ہم یہاں سے پکاریں وہ وہاں سے سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ اور پیارے آقا تو سنتے نہیں بلکہ حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے میں سنتا بھی ہوں اور اس کو پہچانتا بھی ہوں، اس کو پہچانتا بھی ہوں۔ یہ شان ہے اللہ کے رسول کی۔ اب اللہ کے رسول کا جو غلام ہوگا، ہمیں یار وہ لوگ جاہل ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ کا ولی مر کر کے مٹی میں مل گئے، اللہ کے نبی مر کر کے مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ رب العالمین، یہ جاہلوں والا عقیدہ ہے۔ ہم سنیوں کا عقیدہ تو یہ ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ اب اس پر ایک نقطہ میں بیان کر دوں، ہمارے علماء اکرام موجود ہیں، سید صاحب قبلہ موجود ہیں، لوگ بیان کرتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، حالانکہ یہ مصرع درست نہیں، بریلی کے امام کا یہ مصرع درست نہیں ہے، اس اعتبار سے درست نہیں ہے۔ اب سنیں کیسے درست نہیں ہے۔ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے ابھی 3 مہینے پہلے کی بات ہے، ویسے پچھلے مہینے بھی سرکار کی بارگاہ میں حاضری ہوئی، 3 مہینے پہلے حاضری ہوئی، وہاں پر کچھ صوفیہ بیٹھے تھے، علماء اکرام بیٹھے تھے، بات اسی پر چلنے لگی کہ تو زندہ ہے واللہ۔ علماء جانتے ہیں کہ یہ واللہ قسم کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ اب کوئی آدمی قسم کب کھائے گا؟ مثال کے طور پر قاری صاحب قبلہ نے کسی کو دیکھا ہو تب یہ فرمائیں گے کہ فلاں شخص یہاں پر موجود ہے، یا قسم کھا کر کے کہیں گے۔ اگر نہیں دیکھا تو نہیں بولیں گے۔ حافظ عامر کلیم فاروقی صاحب موجود ہیں، اگر انہوں نے کسی کو دیکھا تب یہ کہیں گے کہ ہاں فلاں صاحب موجود ہیں، اگر دیکھ لیا تو کہیں گے ہاں قسم خدا کی موجود ہے، لیکن دیکھا نہ ہو سنا ہو کہیں گے ہاں یار آنے والے تو ہو سکتا ہے آ گئے ہوں، شاید آ گئے ہوں، قسم نہیں کھائیں گے۔ بریلی کے امام کہتے تو زندہ ہے واللہ، پھر آپ فرماتے تو زندہ ہے واللہ، ڈبل قسم ہے۔ اور اس کے بعد کہا جائے میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، جب چھپے ہیں تو پھر دیکھا کیسے؟ اور دیکھا نہیں تو یہ قسم کیسے کھا کے کہہ دیا کہ تو زندہ ہے واللہ؟ ہم لوگ پریشان، علماء پریشان، صوفیہ پریشان، لیکن قربان جائیے بریلی کے امام پر بڑی ذمہ داری کے ساتھ۔ ہو سکتا ہے پہلی مرتبہ آپ نقطہ سنیں لیکن دعا سے نواز دیجئے، اس لیے کہ اس کا جواب کسی کے باپ نے نہیں دیا بلکہ بریلی کے امام نے خواب میں آ کر کے خود ہی جواب عطا فرمایا، خود ہی جواب عطا فرمایا بریلی کے امام نے۔ ہم لوگ پریشان، سو گئے، خواب میں زیارت ہوئی، بریلی کا امام پکار اٹھا، لوگوں کو پتا نہیں ہے میں نے اس شعر کو لکھا تھا بد مذہبوں کے رد کے لیے، میں نے بد عقیدوں کے رد کے لیے یہ شعر لکھا تھا، میرے شعر کا مقصد وہابیوں کا رد تھا، میرے شعر کا مقصد دیوبندیوں کا رد تھا جو کہتے ہیں کہ سرکار زندہ نہیں ہے، لیکن سرکار تو کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہیں گے، بلکہ دنیا میں جس کو زندگی ملی ہے سرکار کے صدقے میں زندگی ملی ہے، تب یہ کیسے کہا جا سکتا ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے؟ ایسا نہیں ہے۔ بریلی کے امام فرماتے ہیں میرا مصرع کچھ اور تھا، لوگوں نے اسے بدل دیا، بلکہ حقیقت یہ تھی کہ جب مجھے پیارے آقا کی زیارت ہوئی تو میں نے کہا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، مری چشم عالم سے چھپ جانے والے، مری چشم عالم سے چھپ
چھپ جانے والے ہدایت بخشش اٹھا کر دیکھو میری نہیں مری لکھا ہوا ہے، لوگوں نے اس کو زیر سے میری میری کر دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مری چشم عالم، ارے جن کی نگاہیں مردہ ہیں انہیں آپ کا دیدار نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ان کی شان تو یہ ہے آنکھ والا تیری جوبن کا تماشا دیکھے، دید ایک اور کو کیا ہے، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، آنکھ والے کو دیدار ہوگا جس کے دل میں پیارے آقا کا پیار ہوگا، جس کے دل میں پیارے آقا کی محبت ہوگی، جس کے دل میں پیارے آقا کی سچی عقیدت ہوگی، اسی کو سرکار کا دیدار ہوگا۔ اور حضرات اکرامی شان سن لیجئے، جو اللہ کا ولی ہے وہ بھی زندہ، شہید زندہ، نبی زندہ، ولی زندہ، کتب زندہ، ابدال زندہ، جن کا آستانہ آپ سجائے ہوئے ہیں، یہ صاحب آستانہ بھی زندہ، اور الحمدللہ ان کا کفن بھی سلامت ہے، ان کا جسم بھی سلامت، ان کا جسم بھی سلامت ہوتا ہے، ان کا کفن بھی سلامت ہوتا ہے۔ ہمیں جو بندہ نارمل مدرسے فاروق اعظم میں پڑھ لے یا جامعہ حنفیہ رضویہ چلا جائے پڑھ لے، وہاں سے فارغ ہو حافظ قرآن بن کر کے، روایتوں میں آتا ہے کہ وہ حافظ قرآن کی شان یہ ہے کہ اس کا بدن بھی محفوظ ہوتا ہے، اس کا کفن بھی محفوظ ہے۔ اس لئے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ، حافظ قرآن بناؤ اپنے بچوں کو، تاکہ اس کا بدن بھی محفوظ ہو، اس کا کفن بھی محفوظ۔ کیا آپ کو پتہ نہیں ہے ابھی کچھ دن پہلے ایک مولانا ایوب صاحب بہار کی سرزمین پر حضور تاج الشریعہ کے باقاعدہ خلیفہ تھے، 1 سال کے بعد جسم کو نکالا گیا، الحمدللہ ان کا کفن بھی سلامت اور ان کا جسم بھی، بس 2 منٹ میں گفتگو ختم ہو رہی، ان کا بدن بھی سلامت اور کفن بھی، بلند آواز سے کہہ دیجئے جسم بھی سلامت اور کفن بھی۔ ارے آپ نے دیکھا ہوگا کرناٹک کا واقعہ، باقاعدہ ہائی وے بن رہا تھا، سید مشتاق علی ایک بزرگ تھے، 200 سال کے بعد قبر کو باقاعدہ ہائی وے بنانے کے چکر میں کھودا گیا، یوٹیوب پر ویڈیو موجود ہے، دیکھا گیا تو جسم بھی سلامت اور کفن بھی، بلند آواز سے ہاتھوں کو اٹھا کے جسم بھی سلامت اور کفن بھی سلامت۔ ابھی دارا نگر میں آپ نے دیکھا تھا کوشامبی میں ویڈیو وائرل ہوئی تھی، باقاعدہ کئی سال کے بعد جسم بھی سلامت اور کفن بھی سلامت۔ باہر تو معاملہ بہت شاندار ہے، یعنی عرب میں تو یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن ہندوستان کی سرزمین پر نہ جانے کتنے واقعات ہو، کسی کو سمجھ میں نہ آئے تو کنڈا ہرنام گنج اسٹیشن پر جائے، وہاں سے ٹرین پکڑے چلا جائے کہاں پر، اناؤ سے قریب میں صفی پور شریف ہے، صفی پور شریف میں چلا جائے، وہاں پر باقاعدہ مخدوم کے خادم ہے، کئی 100 سال ہو گیا، ابھی بھی ان کا جسم صندوق کے اندر جسم باقاعدہ زمین کے اوپر رکھا ہوا ہے، الحمدللہ ان کا جسم بھی سلامت اور کفن بھی۔ قریب چلیے مانک پور شریف، وہاں سے سلسلہ ایک ہے الحمدللہ نسبت ہے منڈارہ شریف، سیدی سرکار راجی حامد شاہ آپ کے وصال کے 200 سال کے بعد آپ کے جسم مبارک کو باقاعدہ نکالا گیا، نوجوانوں نے کہا کہ کیا ہی قسمت ہو کہ چہرے کا دیدار ہو جائے، باقاعدہ کفن کو ہٹایا گیا، لوگوں نے دیکھا مسکراتا ہوا چہرہ، جسم بھی سلامت اور کفن بھی سلامت۔ 200 سال کے بعد ہمیں یار یہ حال ہے خدمت گاروں کا، سرکار کا عالم کیا ہو، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ اور یاد رکھیں جس کے دل میں پیارے آقا کی سچی محبت ہوتی ہے، جو محمد کا سچا غلام ہوتا ہے، قسم خدا کی اس کا بدن بھی محفوظ ہو جاتا ہے، اس کا کفن بھی محفوظ ہو جاتا ہے، اس لیے کی شان بڑی نرالی ہوتی ہے۔ حضرات گرامی دعا کریں علامہ مفتی سلمان ازہری صاحب کے لیے جو کہ محافظ ناموس رسالت ہے، علامہ قمر غنی عثمانی صاحب کے لیے کہ اللہ ان کو جلد سے جلد رہائی عطا فرمائے۔ یہ ہمارے اسلام کے عظیم شیر ہے جنہوں نے باقاعدہ ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے جس کا آج آپ جشن منا رہے ہیں یا پروگرام کر رہے ہیں، اس کے وہ قائد اور رہنما ہے، دعا کرے کہ اللہ انہیں جلدی سے جلدی رہائی عطا کرے۔ اور سنیں جو پیارے آقا کا سچا غلام ہوتا ہے، جس کے دل میں پیارے آقا کی سچا پیار ہوتا ہے، جس کے دل میں پیارے آقا کی سچی محبت ہوتی ہے، جس کے دل میں پیارے آقا کا سچا عشق ہوتا ہے، جو اوریجنل پیارے آقا کا غلام ہوتا ہے، اس کی شان تو یہ ہے، پڑوسی ملک کے کہنے والے نے کہا تھا شان کتنی نرالی ہے، ہمیں سنو، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، سارے لوگ مل کر پڑھ لیجئے، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، یہ شان ہے۔ اس لئے حضرات گرامی بس آخری نسخہ پیارے آقا پر درود پاک کی کثرت کرو، اس لئے کہ جو بندہ درود پاک کی کثرت کرے گا نا، قسم خدا کی اللہ اس کے بدن کو بھی آگ سے محفوظ فرما دے گا، اللہ اس کے کفن کو بھی آگ سے محفوظ فرما دے گا۔ اور سنو علامہ کفایت علی کافی مراد آبادی جو کہ مجاہد آزادی بھی ہے، جو کہ عاشق رسول بھی ہے، جو کہ ایک عظیم عالم بھی ہے، اور ان جاہلوں کو بتانا جو آج کہتے ہیں ہندوستان میں مسلمانوں کا رہنے
رہنے کا ادھیکار نہیں. ارے یار یہ ظالم اور جاہل لوگ ہیں. اتہاس اٹھا کر کے دیکھو, قسم خدا کی اگر ہمارے علماء یہی مدرسے سے فارغ ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر کے مدارس دینیہ سے فارغ ہونے والے علماء کرام اگر انہوں نے جنگ آزادی میں باقاعدہ قیادت نہ کی ہوتی تو آج بھی ہمارا ہندوستان انگریزوں کا غلام ہوتا. یا ہندوستان آزاد ہوا ہے تو قسم خدا کی مدرسے سے پڑھنے والے طلبہ اکرام تھے جو نکل کر کے علماء اکرام پڑھے, چاہے علامہ فضل خیر آبادی کے ساتھ ہو, چاہے مفتی عنایت کاکوری کے ساتھ ہو, چاہے علامہ سید کفایت علی کافی مراد آبادی کے ساتھ ہو. انگریزوں نے پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیا, لیکن چڑھنے سے پہلے پوچھا آخری خواہش کیا ہے, میرا آخری جملہ لے کر کے جانا. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, میرے ساتھیوں, علامہ کفایت علی کافی مراد آبادی پھانسی کے پھندے پر ہے. انگریزوں نے ظالموں نے پوچھا تھا آپ کی کوئی آخری خواہش ہے؟ کہا ہاں ہاں میری آخری خواہش ہے. کہا کیا خواہش ہے, کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کہا کچھ نہیں, بس پیارے آقا کی شان میں ایک نعت پڑھنا چاہتا ہوں, پیارے آقا کی شان میں نعت پاک پڑھنا چاہتا ہوں. ارے یار موت نگاہوں کے سامنے ہے, پھانسی کے پھندے پر چڑھنے والے ہیں, لیکن قسم خدا کی کیا عشق ہے, کیا محبت ہے, کیا ادا ہے, کیا انداز ہے. علامہ کفایت علی کافی مراد آبادی نے کہا تھا وہ شعر لے کر کے جانا, اور ہو سکے تو درود پاک کو آج سے اپنا وظیفہ بنا لینا. علامہ کفایت علی کافی مراد آبادی نے پھانسی کے پھندے پر چڑھ کر کے باقاعدہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے پیارے آقا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا تھا, اور انداز یہ نرالا تھا. علامہ کفایت علی کافی مراد آبادی بول پڑے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن نہیں آئے گا, پر رسول اللہ کا دین حسن نہیں آئے گا. جو پڑھے گا صاحب اولاد کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بلند ہو جائے. جو پڑھے گا صاحب اولاد کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن ہو جائے گا. اس لیے حضرات گرامی یہ اللہ والے ہیں, من آذا لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. اگر کوئی میرے ولی کو تکلیف دے گا, اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی ہے, تو میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. ارے یار اللہ اگر کسی سے اعلان جنگ کر دے گا تو قسم خدا کی پھر اس کا تو وجود ہی ختم ہو جائے گا. اس لیے یاد رکھنا, جو اللہ کے ولیوں کے آستانے کو آباد رکھتا ہے اللہ اس کی نسلوں کو آباد کر دیتا ہے. جو ان سے ٹکراتا ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے. اس لیے ہمیشہ اللہ کے ولیوں کے چائنے اور ماننے والے رہو, اور قرآن پاک کی آیت کریمہ پر عمل کرو. ایمان والے ہو تو اے ایمان والو اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, وکونوا مع الصادقین, اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اس لیے کہ جو سچا ہوتا ہے حقیقت میں وہی اچھا ہوتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اولیاء کرام کے فیضان سے مالا مال فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ.